الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ترکی کے شہر استنبول میں منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر صحت نے جی سی سی کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے چھٹے اجلاس اور وزرائے صحت کے 83ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 266 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,30,680 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں تازہ ترین غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر پر برتری حاصل ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے بات تفصیل سے خبریں سنیے۔ ترکی کے شہر استنبول میں منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے چھٹے سیشن کے اجلاسوں کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مذکورہ وزارتی اجلاس کی میزبانی کے لیے ترکی کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی سرپرستی میں اعزازی شراکت داری کی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے گا۔ قطری اٹالین پارلیمانی فرینڈشپ گروپ کے صدر اور اٹلی کی پارلیمنٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل اوگو کیپلیسی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورا کونسل کے انتخابات کرانے کے اعلان کی تعریف کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اسم امیر کا یہ اعلان ملک کے اندر قانون سازی کے عمل میں شورا کونسل کی نمائندگی اور شہریوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے ایک تاریخی اقدام کی حیثیت رکھتا ہے جس کا عالمی برادری کو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ریاست قطر نے دارالسلام میں متحدہ جمہوریہ تنزانیہ کے صدر ڈاکٹر جان پومبے جوزف کے ملک کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر منعقد کی گئی تقریب میں شرکت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے اس تقریب میں قطر کی نمائندگی کی۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون جی سی سی کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے چھٹے اجلاس اور وزرائے صحت کے 83ویں میں اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ ان اجلاسوں میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے قطر کی نمائندگی کی۔ اجلاسوں میں متعدد اہم معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا، خاص طور پر کووڈ-19 کی روک تھام کے معاملے میں جی سی سی کی ریاستوں کی کوششوں سے متعلق جنرل سیکریٹریٹ کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کی جانب سے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کیے گئے اقدامات اور وائرس ختم ہو جانے کے بعد کے حالات اور اقدامات سے متعلق جنرل سیکریٹریٹ کی حکمت عملی اور ویژن کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت صحت کے کل کے اعلان کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے 249 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید 266 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,30,680 ہو گئی ہے۔ دنیا اثنا امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کم از کم 1,20,276 نئے کیسز منظر عام پر آئے ہیں۔ وائرس کے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ملک کی مختلف ریاستوں کے اندر ہسپتالوں پر دباؤ میں اضافہ ہو جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ وزیر ثقافت اور اسپورٹس صلاح بن غانم العلی نے قطر نیشنل تھیٹر میں ایک تقریب میں شرکت کی ہے جس میں انہوں نے نوجوانوں کے مراکز اور کمیٹیوں کے ڈائریکٹرز کو اعزازات سے نوازا جنہوں نے قطری یوتھ فورم میں حصہ لیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کے صوبے دیالہ کے الابارہ ڈسٹرکٹ کے ایک نواحی علاقے میں 2 دھماکے ہونے کی اطلاع ملی ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ آرمینیا نے آذربائیجان پر الزام عائد کیا ہے کہ اس کی فوج نے آرمینیا کے زیر کنٹرول شہر شوشی میں داخل ہونے کے لیے
شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ نگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ کوسوو کے صدر ہاشم تاچی نے ان پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واضح ہے کہ ہاشم تاچی البانین عسکریت پسندوں پر مشتمل گوریلا گروپ کوسوو لبریشن آرمی کے کمانڈر تھے۔ اس گروپ نے سن 1998 اور سن 1999 میں بلغراد کی فوج کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ہاشم تاچی پر اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ہاشم تاچی کو گرفتار کر کے انہیں کل رات ہیگ نیدرلینڈز میں کوسوو ٹریبیونل کے حراستی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایتھیوپیا میں نائل ڈیم سے متعلق تنازع کے بارے میں مصر، سوڈان اور ایتھیوپیا کی حکومتوں کے درمیان مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ ان تینوں ممالک کا کہنا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے اندر اس میگا ڈیم پروجیکٹ سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے کوئی نئی تدبیر تلاش کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں تازہ ترین سرکاری، غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 50 میں سے 44 ریاستوں اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے ملنے والے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق اب تک ڈونلڈ ٹرمپ کو 213 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے ہیں، جبکہ جو بائیڈن نے 253 الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ امریکہ کے الیکشنز کے سسٹم کے تحت صدر بننے کے لیے 538 الیکٹورل ووٹ میں سے کم از کم 270 ووٹ چاہیے۔ واضح ہے کہ صدر منتخب ہونے کے لیے جو بائیڈن کو مزید 17 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 57 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ 6 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے اور ان میں سے کئی ریاستوں میں جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہے اور ان کے ووٹوں میں مزید اضافہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ تاہم دونوں امیدواروں نے الیکشنز میں اپنی برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ دریں اثنا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس غیر مصدقہ دعوے کو دہرایا ہے کہ صدارتی الیکشنز میں بڑے پیمانے پر فراڈ ہوا ہے۔ دوسری جانب ان کے حریف جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ صدارتی الیکشنز کے نتائج سے مطمئن ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سپورٹر سے پرامن رہنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ابھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ وسطی امریکہ میں سمندری طوفان ایٹا کی باقیات کے نتیجے میں شدید بارشیں اور تباہ کن سیلابوں کا سلسلہ جاری ہے، جن کی وجہ سے کئی درخت اکھڑ گئے ہیں اور پل تباہ ہو گئے ہیں۔ ان حالات میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 27 ہو گئی ہے، جبکہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ترکی کے شہر استنبول میں منعقد کیے گئے وزارتی اجلاس میں قطر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر صحت نے جی سی سی کے وزرائے صحت کی کمیٹی کے 6 اجلاس اور وزرائے صحت کے 83ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 266 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 130,680 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں تازہ ترین غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار اور موجودہ صدر پر برتری حاصل ہے۔ ریڈیو قطر سے ایک خبریں ختم۔